بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک کا مجھ پر آپ پر بے انتہا فضل و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ لوگوں تم اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ پاک کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو۔ دوسری آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اگر ساتوں سمندروں کے پانی کو سیاہی اور سارے درختوں کو قلم بنا کے اللہ پاک کی نعمتوں کو لکھتے جائیں تو ساتوں سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، ساری دنیا سے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ پاک کی ہم تمام کو یہ نعمت دین، نعمت اسلام ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اگر ایک آدمی ہاتھوں کا کٹا ہوا، زبان سے گونگا، آنکھوں سے اندھا اور پاؤں کے بغیر ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ انسان یقیناً کامیاب ہے۔ اور اس کے بالمقابل دنیا کا سب سے مالدار آدمی اور دنیا کا سب سے صاحب ثروت آدمی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس ایمان کی نعمت، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو مانا نہیں، تو وہ دنیا کا سب سے قابل رحم اور سب سے ناکام آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ ایمان کی اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو ماننے کی اللہ نے ہم تمام کو توفیق دی۔ یہ اللہ پاک کا مجھ پہ آپ پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے سیرت پاک علیہ السلام کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو، پاکیزہ صورت کو، آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق کو اپنے مذاکروں میں لانا اور مذاکروں کے ذریعے اپنے عمل کے اندر لانا، یہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ لوگو اگر تم کو اللہ سے، رسول اللہ سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ آج میری اور آپ کی مثال یوں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کیا ہے بیٹے ایک گلاس پانی پلا دے، تو بیٹا اپنے باپ سے یوں کہنے لگے ابا جان مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کروں گا لیکن آپ کی بات کو نہیں مانوں گا۔ تو معاشرے میں ایسے بچے کو اور باپ ایسے اولاد کو نافرمان اولاد کہتے ہیں۔
اسی طرح ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کے معاملے میں جب بات آتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک معیار بنایا اور ایک اصول بتلایا، اگر محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، اپنی زندگی کے اندر اخلاق حسنات سے آراستہ ہو جاؤ، اخلاق رذیلہ کو اپنی زندگیوں سے نکالو، اپنی زندگی کے اندر تقوی کو، اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو، اپنی زندگی کے اندر عمدہ اخلاق کو، اپنی زندگی کو کینہ کپٹ سے پاک رکھو، اپنی زندگی کو حسد سے پاک رکھو، اپنی زندگی کو بغض و عناد سے پاک رکھو، اپنے معاشرتی اور معاملات کے اعتبار سے صاف صاف اور کھرے کھرے ہو جاؤ۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے تقاضے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر نگاہ کو دوڑائیں، ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں تو ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے بھائی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو سگے بھائیوں اور ایک چھت کے نیچے رہنے والے سگے رشتہ داریوں کے اندر وہ اخوت، وہ بھائی چارگی، وہ محبت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ایک پاکیزہ معاشرہ ایسے قائم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے صحابہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور ہجرت کر کے آنے پہ کوئی صحابی اپنے گھر میں، کوئی صحابی اپنے کاروبار میں، یہ صحابہ ایثار کا معاملہ کیا کرتے تھے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جنگ کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ پانی کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو مانگ رہے ہیں، تو سب پانی کا پیالہ وہ صحابی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو دوسرے صحابی کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کا پیالہ بازو گیا، بازو سے دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، یہ پیالہ گھومتے گھومتے پہلے صحابی کے پاس پہنچا۔ جب تک پہلے صحابی کن پہنچا، پہلے صحابی کی جان نکل گئی، کہ صحابہ کے جذبے جان کنی کے عالم میں یہ تھے کہ مجھ سے زیادہ حقدار تو میرا بھائی ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ آج معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے، ہمارے آنکھوں کے سامنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشرتی زندگی بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شوہر کو حکم دیا کہ تم میں سب سے بہترین باکردار آدمی وہ ہے جس سے اس کے گھر والے، اس کی بیوی زیادہ سے زیادہ خوش ہو، اور ایک شوہر کو حکم یہ دیا گیا کہ بیوی سے حسن سلوک کا معاملہ کرے، بیوی سے اچھے معاملات کا معاملہ کرے، اچھے اخلاق سے بیوی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لاہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھریلو زندگی کا پہلو تھا، کہ گھریلو زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی معاملات میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ بہترین معاملات کیا کرتے تھے۔ خود مائی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھریلو کام کاج میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آٹا گوندنے میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ خود اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کپڑوں کے اندر پیوند خود اپنے ہاتھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ اور مائی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، رات کے تنہائی کا وقت ہوتا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آہوزاری کے لیے وہ اٹھتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جب دعائیں مانگتے تو اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی عمل سے میری نیند کے اندر کوئی خلل نہ پڑ جائے،
یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ تھا۔ یہ تعلیم مجھے اور آپ کو دی گئی، ہر ایک مرد کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہم اپنے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھیں، آج ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سبق نہیں دیتے کہ اپنے آنے والے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے تو بیوی کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بالمقابل عورتوں کو بتلایا گیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کرے اور شوہر ناراضگی کے عالم میں وہ بستر کے اوپر اسی عالم میں رات کو گزارے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اسی عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی ساری زندگی شوہر کے پاؤں میں کوئی پھوڑا نکل جائے اور اس پھوڑے کو عورت اپنے منہ سے اپنے زبان سے چاٹتی جائے اور شوہر کی خدمت کرتی جائے تو ساری زندگی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ آج ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ آج 3 سال کا 4 سال کا ہمارا بچہ ہو بچی ہو، ماں باپ سے بڑے ادب سے کے ساتھ گزارش ہے کہ ہم بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو، آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو، حیات النبی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک آج ہم اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں سکھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ، آج کرکٹ میچ ہوتا ہے، ہندوستان کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں، 11 کھلاڑی ہوں تو آج بچے کو 11 کھلاڑیوں کے نام پتہ ہیں اور ان 11 کھلاڑیوں کے علاوہ اور جو سبسٹیٹیوٹ پلیئر ہوتے ہیں سارے کے سارے کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں۔ پڑوس کے ملک میں کون سا کھلاڑی کیسے کھیلتا ہے، دنیا میں کتنے ٹیمیں موجود ہیں، ہر ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام آج نوجوانوں کی زبان زد ہیں۔ نوجوان لڑکوں کو اس کا علم ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کرنے سے بہت زیادہ باخبر ہیں، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک آج ہم اپنے بچے بچیوں میں اور گھر کی خواتین کے اندر ہم منتقل نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک زندگی نبوت سے پہلے کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو نبوت سے پہلے کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے، مکے کے لوگ آپ کو صادق الامین کہتے، مکے کے لوگ آپ علیہ السلام کی مثال دیا کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں لا کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ہر پہلو کو کھول کر اپنے آنے والے نوجوان نسلوں کے درمیان تعلیم کو بت کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے نوجوان نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے اور ان تمام کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے۔ لیکن آج اتنی گنجان آبادی والے ہمارے محلے کے اندر ابھی حال ہی کے اندر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نوجوان سے دوران گفتگو بات کرتے کرتے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہوتے ہیں۔ اور سیرت پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی ہم نے نہیں سیکھی، ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کو نہیں سکھائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور بڑے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کو دین کی بنیادی باتوں سے واقفیت نہیں ہے، ان کو غسل کے فرائض کا علم نہیں ہے۔ آج ماں باپ اپنی ذمہ داری یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا ایک بالش بھر پیٹ کیسے وہ بھرنے کے قابل بن جائے، اس کو میں ڈاکٹر کیسے بناؤں، اس کو میں انجینئر کیسے بناؤں، اس کو میں ایک اچھا تاجر کیسے بناؤں، اس کو ایک مالدار آدمی میں کیسے بناؤں۔ یہ جذبے آج ماں باپ کے ہیں۔ ایک پڑوس کے ملک کے ایک مشہور پروفیسر نے ایک واقعہ خود سنایا، وہ اپنے ایک اسکول کے اندر گئے، اسکول میں لگ بھگ 400-500 طلبہ اور طالبات تھے، بچے اور بچیاں تھی، ان کا ایک اجتماعی پروگرام تھا۔ پروگرام کے دوران وہ پروفیسر صاحب نے نوجوان لڑکوں سے پوچھا، بتاؤ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکے
لڑکوں نے کہا میں بڑا ہو کے انجینئر بننا چاہ رہا ہوں، بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں، بڑا ہو کے کوئی قابل تاجر بننا چاہ رہا ہوں۔ ہر ایک نوجوان کی یہ خواہش تھی کہ میں دنیاوی اعتبار سے بڑے سے بڑا ایک ترقی پسند آدمی بن جاؤں۔ پھر وہی پروفیسر صاحب لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لڑکیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تم بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو، تمہارے جذبے کیا ہیں؟ تو نوجوان لڑکیوں نے کہا میں بڑی ہو کے ایک اچھی قابل انسان بننا چاہ رہی ہوں، ٹیچر بننا چاہ رہی ہوں اور بڑے پوسٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر وہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں 500 طلبہ اور طالبات میں نے ایک سروے کیا اور سروے کر کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے 500 بچے اور بچیوں میں کسی کے یہ جذبے نہیں ہے کہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤں گا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپناؤں گا، میں اپنا آئیڈیل نمونہ اللہ کے پیارے نبی کو بناؤں گا۔ آج کے نوجوانوں کے جذبے یہ ہیں کہ میرا بال فلانے فلمی ستارے کی طرح ہو، میرے کپڑے فلانے فلمی ستارے کی طرح ہو، میرا نمونہ وہ فلمی ستارہ ہے، میرا نمونہ وہ فلمی ستارے کا لباس ہے۔ نوجوان حجام شاپ میں کٹنگ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، بال بناتے وقت میں نوجوان کہہ رہے ہیں کہ فلانے فلمی ستارے کی طرح میرے بال کو بنا دے، اور کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ فلانا فلمی ستارہ فلانے فلم میں جو کپڑے پہنا ہوا ہے وہ فلانے فلمی ستارے کی طرح میرا لباس ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے یہ جذبے کیوں نہیں بن رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، آپ کی پاکیزہ سیرت کو نمونہ بنائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو اپنا نمونہ بنائے، عمر فاروق کی شجاعت کو اپنا نمونہ بنائے، عثمان غنی کی حیا کو اپنا نمونہ بنائے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو اپنا نمونہ بنائے، اور صحابہ کو اور رسول پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرتوں کو ہمارے نوجوان لڑکے کیوں نمونہ نہیں بنا رہے؟ اور اسی طرح ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان لڑکیاں، ان کے دلوں میں یہ جذبے کیوں نہیں ہے کہ میں اپنا نمونہ حضرت فاطمہ کو بناؤں، میں اپنا نمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بناؤں، میں اپنا نمونہ امہات المومنین کو بناؤں، میں اپنا نمونہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابیات کو بناؤں؟ اس لیے نہیں بن رہا کہ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سیرت پاک علیہ السلام کو پڑھنے کا، ہمارے بچوں کو بتلانے کا معیار اور مزاج بنتا نہیں جا رہا ہے۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ، ایک درد دل کے ساتھ میں ہمارے ماؤں بہنوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے سامنے ہمارے گودوں میں بچے اور بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور صحابہ کے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے واقعات ہم اپنے پہلے زمانے کی مائیں اپنے بچے اور بچیوں کو سنایا کرتی تھی، ان کو مثال دیا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرتوں کو اپنانا۔ یہ پاکیزہ سیرت پاک کی تعلیم مائیں اپنے بچوں کو گودوں میں سکھایا کرتی تھیں، اور سکھانے کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ جذبے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے نام کے لیے اپنی جانوں کو مٹانا ان کے لیے آسان تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ ان کی ماں کو ماں نے سکھایا تھا، پیارے بچے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اے میرے پیارے بیٹے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی کو، سیرت پاک کو ہم کھول کر دیکھیں، 63 سال میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے پیارے نبی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اللہ کے پیارے نبی نے امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی غیبت نہیں کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ یہ پاکیزہ سیرت اور اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی کا نمونہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ماں کی گودوں میں رکھتے تو بچوں کے دلوں میں وہ جذبے ہوتے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی خواہشیں ہوتی۔ لیکن جب سے اللہ پاک مجھے آپ کو معاف فرمائے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا اور موبائل کا دور آیا، مائیں اپنے بچیوں کو سیرت پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے اپنے کام سے چھٹی کرنے کے لیے بچہ ذرا روتے ہی بچے کو لوری
لگا کر، بچے کو میوزک لگا کر، بچے کو گانا لگا کر، بچے کو کارٹون لگا کے ہاتھوں میں تھما دیا جا رہا ہے۔ 3 سال کی عمر بہت کچی عمر ہوتی ہے، 2 سال کی عمر بہت کچی عمر ہوتی ہے، 1 سے لے کے 5 سال کی عمر میں بچہ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن بچہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے آبزرو کرتا ہے، اور اس کے مطابق بچہ اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو کیچ کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو 3 سال، 4 سال، 5 سال کی عمر کے بچوں کو سیرت پاک کے تعلیم دی جاتی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بتلایا جاتا، آپ علیہ السلام کی صداقت کو بتلایا جاتا، تو اس بچے کی زندگی کے اندر وہ جذبہ ہوتا۔ جیسا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچے کو تعلیم دی تھی، پیارے بیٹے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، تو حضرت شیخ پیران پیر کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، بالکل چھوٹے بچے تھے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا اور سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ڈاکو نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت پیران پیر کے بغل میں 40 دینار کو باندھتی ہیں۔ حضرت پیران پیر نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس زمانے میں 40 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ ڈاکوؤں کے جو ڈاکو تھا اس نے سمجھا کوئی مذاق کر رہا ہے، اسی درمیان ڈاکوؤں کا سردار وہ دونوں کے درمیان میں پہنچتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار پیران پیر شیخ عبد القادر سے پوچھتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں میری ماں نے مجھے 40 دینار دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بتاؤ کہاں باندھے ہوئے ہیں؟ بچے نے ہاتھ اٹھایا، بغل کے نیچے ماں 40 دینار کو سی تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے اگر تم جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہارے 40 دینار بچ جاتے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آدمی سے کافی دور بھاگ جاتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے یہ تعلیم دی اور میں ایک ایمان والا ہوں۔ یہ بات کا اثر ڈاکوؤں کے سردار کے اوپر ایسے ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا۔ آج ہم اور آپ اپنے گھریلو زندگی کے اندر ٹٹول کر دیکھیں، آج باپ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ گھر کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بچہ جا کے دروازہ کھولتا ہے، بچے سے سوال ہوتا ہے کہ گھر پہ ابو ہیں کہ نہیں ہے؟ ابو کہتے ہیں جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے کو باپ جھوٹ سکھا رہا ہے، بچے کو باپ دھوکہ دینا سکھا رہا ہے، بچے کو باپ وہ نفرت سکھا رہا ہے، بچے کو باپ وہ دلوں میں کینہ کپٹ رکھنا سکھا رہا ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے 2 سگے بھائیوں میں وہ محبتیں الفتیں نہیں ہیں۔ اب ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک پڑھ کے نہیں سنائے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 1-2 ایمان والے بھائی آپس میں کسی دنیاوی غرض سے بات چیت کو بند کر دیں، اللہ کی رحمتیں وہ اس گھر سے اڑ جاتی ہیں، اللہ کی لعنتیں ان لوگوں کے اوپر برستی ہیں، اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں ان کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک میں یہ بتلایا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جو رشتہ داروں کو کاٹے، رشتہ داریوں کو توڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ آج ہم رشتہ داریوں کے معاملے میں کس نہج کے اوپر جا رہے ہیں؟ خصوصاً میری ماں بہنوں سے ادباً درخواست ہے، آج رشتہ داریوں کو اور نفرتوں کو پال کے ہم ایسے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ دیکھو حضرت حمزہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے باپ یاد آ جاتے ہیں، میرے باپ کی جھلک مجھے حضرت حمزہ میں نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جنگ احد کے موقع پہ حضرت وحشی نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے صحابہ ان کے دلوں میں ایک جذبے کی آگ تھی، انتقام کی آگ سلگ رہی تھی، صحابہ کی زبانوں کے اوپر تھی کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ان کو مکے کی گرم ریز
ریت پہ گھسیٹنا یاد آ رہا تھا، حضرت خباب کے جسم کے ٹکڑے کر دیا جانا وہ صحابہ کو یاد آ رہا تھا، صحابہ کو مکے کی گرم گلیوں میں گرم گرم کوئلوں پہ لٹایا جانا وہ صحابہ کو یاد آ رہا تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا وہ صحابہ کو یاد آ رہا تھا، صحابہ کو اپنے مال و جان کو نذرانے دینا یاد آ رہا تھا، صحابہ کے دلوں میں ایک بدلے کی آگ سی لگ رہی تھی کہ آج تو ہم ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیں گے، ایک ایک کی گردنوں کو ہم کاٹ کے انتقام لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن وہ تاریخی خطبہ دیا، وہ تاریخی خطبہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا، آج تو معافی کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ آج عام معافی ہے، ابو سفیان کو معافی، حضرت وحشی کو معافی، اور دشمنان اسلام میں بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے معاف فرما کے اخلاق کا وہ اعلیٰ نمونہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میں نمونہ وہ اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق ہیں۔ آج ہمارے محلے کے اندر اور ہمارے شہر میں اور سارے ملک کے اندر ہم ٹٹول کے دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے یہ پاکیزہ تعلیمات ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سگے دو بھائیوں میں وہ محبتیں نہیں ہیں، سگے دو بہنوں میں وہ محبتیں نہیں ہیں، آج سگا بھائی سگے بھائی کی صورت دیکھنا نہیں چاہ رہا، دو سگے بھائیوں میں نفرت ہے، سگے چاچا بھتیجے میں نفرت ہے، خالہ کے سے نفرت ہے، اور ایک سگے رشتہ داریوں کے اندر دوریوں پہ دوریاں آ رہی ہیں، سگے رشتہ داریاں کٹی ہوئی ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو دلوں کے اندر وہ الفتیں محبتیں نہیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ، وہ اخلاق کا اعلیٰ گلدستہ اور اخلاق کی اعلیٰ تعلیم مجھے اور آپ کو دی تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے قتل کرنے والا ایمان والا، جس کا قتل کیا جا رہا ہے وہ ایمان والا، غیبتیں ایمان والوں کی ہو رہی ہیں، نفرتیں ایمان والوں کی ہو رہی ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ قریبی شادیوں کے موقع پہ ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات دیکھنے میں مل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ ہمارے محلے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ ایسے کئی واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ سگے بھائی کی شادی میں سگا بھائی شریک نہیں ہو رہا ہے، سگے بھائی کی شادی میں سگی بہن شریک نہیں ہو رہی ہے، اور قریبی رشتہ داریوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی، کیا سیرت پاک مجھے اور آپ کو پڑھ کے بتلائی کہ جو رشتہ داریوں کو کاٹا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکیزہ سیرت، پاکیزہ اخلاق مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہم نے بہت سیرت پاک کے جلسے کر لیے اور سیرت پاک کے جلسے بہت سن لیے، لیکن بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ عملی زندگی میں لانے کے لیے عملی زندگی میں اس سیرت پاک کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے نوجوان بچوں کو آپ ضرور ڈاکٹر انجینئر بنائیں، ضرور قابل تاجر بنائیں، ضرور مالی اعتبار سے خوب ترقی کرائیں، لیکن میری ماؤں بہنوں اجی ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پاک سے آراستہ کریں۔ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، چھوٹی عمر کی بچی ہے، بہت ہی ادب کے ساتھ ایک درخواست ہے، ان کو کارٹون لگا کے نہ دیں، ان کو میوزک لگا کے نہ دیں، ان کے سامنے ٹی وی گانا بجانا لگا کے نہ دیں۔ وہ گانا بجانا دیکھیں گے، وہ ناچ گانے کو دیکھ کے بڑے ہوں گے، وہ بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ کے بڑے ہوں گے، تو کیسے ان کی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت آئے گی، پیارے نبی کی سیرت کی محبت کیسے ان کی زندگی کے اندر آئے گی؟ یہ بہت کچی عمر ہوتی ہے، بہت کچی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بہت ادب کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ ہم ان معصوم بچیوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پاک صرف ربیع الاول کے مہینے میں کہنا سننا نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پاک کو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، شادی شدہ زندگی کا پہلو، تجارتی زندگی کا پہلو، اخلاقی زندگی کا پہلو، رشتہ داری زندگی کا پہلو، معاملات کا پہلو، اور اللہ کے پیارے نبی کا معاشرتی اور محلے والوں کے ساتھ کیسے زندگی تھی، زندگی کے ہر پہلو کو اپنے بچیوں میں اور اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوششیں کرنا ہے۔ اگر آج ہم
اسی خواب غفلت میں پڑے رہیں اور اپنے بچے بچیوں کو اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پاک سے آراستہ نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کو اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے واقفیت نہیں ہوگی۔ آج کتنے افسوس کے ساتھ ایک واقعہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ ایک مشہور ہندوستان کا ایک سیریل چل رہا ہے اور مشہور سیریل میں ایک نوجوان پائلٹ، دنیاوی اعتبار سے خوب تعلیم یافتہ، ماں باپ نے دنیاوی تعلیم کی خوب فکریں کی اور اس آدمی کو پائلٹ بنایا، دنیاوی اعتبار سے خوب پیسہ کمانے کے قابل بنایا۔ اس کے سامنے 4 آپشن رکھے گئے، کروڑ ہندوستانی اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور سیریل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نوجوان سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ اور اس کے سامنے 4 آپشن رکھے جا رہے ہیں۔ 4 آپشن میں ایک آپشن عبداللہ اس کے سامنے رکھا گیا اور اسے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ لیکن بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کروڑ ہندوستانیوں نے دیکھا اور کروڑ لوگ بعد میں دیکھتے رہیں گے، وہ ایمان والا، وہ نوجوان اللہ کے پیارے نبی کے والد ماجد کا نام نہیں بتا سکا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے واقفیت نہیں ہے کہ پیارے نبی کا نام کیا تھا، آپ کے والد ماجد کا نام کیا تھا، آپ کے والد ماجدہ کا نام کیا تھا۔ نوجوان کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام آسانی سے یاد رکھ رہے ہیں اور یہ نہیں، سارے ممالک کے 11 ٹیموں کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے والد ماجد کا نام کیا تھا اس کو پتہ نہیں ہے، تو کتنے افسوس کی بات۔ اب یہی سوال ایک نوجوان سے کیا گیا اور نوجوان سے یہ سوال کیا گیا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نبی ہے، آپ کے والد نبی کا نام کیا تھا؟ تو اسی طرح ایک نوجوان نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا خود نام نہیں بتا سکا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہر ایک والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ والدین کی یہ ایمانی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور یہ اخلاقی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ سیرت پاک علیہ السلام کی یہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اسی مہینے میں آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہمیں اور آپ کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ضرور جشن منائیں۔ جشن منانا اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاکیزہ سیرت کے ابواب کو اپنے نوجوان نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنے مائیں بہنیں آئی ہیں وہ ارادہ کریں اور اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ سیرت پاک علیہ السلام کے حلقے اپنے گھر میں لگائیں گے اور اس پیغام کو اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیٹیوں کے پاس، اپنے دامادوں کے پاس، اپنے قریبی دور کے رشتہ داروں تک اس بات کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ ایک بہترین کتاب ہے، 3 جلدوں کے اندر ہے، وہ مختصر سی کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کو بہت اچھے پیرائے سے شامل کیا گیا ہے۔ تو اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو اور جو بچیاں بالغ ہو چکی ہیں ان کو بٹھا کر ان کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کی تعلیم کریں۔ جس طرح اسکول کو بچہ نہیں جاتا، اسکول کو بچی نہیں جاتی، ماں باپ سختی کرتے ہیں، ماں باپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ضرورت پڑنے کے اوپر بچوں بچی کی پٹائی بھی کی جاتی ہے اور اسکول کو سختی کے ساتھ بھیجا بھی جاتا ہے۔ تو ماں باپ جس طرح دنیاوی معاملات میں سختی کرتے ہیں اور 8 گھنٹے بچے کو بچی کو بھیجتے ہیں، اسی طرح سختی ہم دینی معاملات کو بھی کریں۔ آج جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ عام طور سے سوال کرتی ہیں، جہیز کی ایک فہرست تیار کرائی جاتی ہے، جہیز کی فہرست میں پہلے نمبر پہ کلام اللہ شریف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچی کی شادی کے اندر جہیز میں سب سے پہلے نمبر پہ خریدی جانے والی چیز وہ کلام اللہ شریف ہے۔ ذرا ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم جس بچی کو ہم رخصت کر رہے ہیں اور جس بچی کی ہم شادی کر رہے ہیں، کہ ہم نے اس بچی کو کلام اللہ کی تعلیم سے آراستہ کیا نہیں کیا؟ کہ ہم نے اس پیاری بچی کو جو ایک بچے کے حوالے کر رہے ہیں اس کو سیرت پاک علیہ
الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آراستہ کیا نہیں کیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی زندگی سے اپنے بچی کو واقف کرایا یا نہیں کرایا؟ اپنی بچی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باحیا بنانے کی فکر کی نہیں کی؟ اس کے سامنے پردے کے حکام کو بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اس کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ازدواجی زندگی ایک عورت کس طرح گزارے ان تعلیمات سے اپنی بچی کو آراستہ کیا نہیں کیا؟ اس تعلق سے فکر مند ہوں۔ کلام اللہ ضرور خریدیں، پہلے نمبر پر کلام اللہ خریدیں، لیکن اس بات کو بھی سوچیں کیا میری بچی کلام اللہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ جس داماد کا ہم انتخاب کر رہے ہیں اور جس داماد کو ہم چننے کے لیے اس کی ڈگریوں کو معلوم کرتے ہیں کہ کیا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ماشاءاللہ ہمارا ہونے والا داماد انجینئر ہے، ماشاءاللہ ہمارا ہونے والا داماد مہینے کو 2 لاکھ روپیہ کماتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی کیفیت کے تعلق سے ہم جانچ پڑتال کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمارا ہونے والا داماد وہ نماز پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے واقف ہے کہ نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی سے واقف ہے کہ نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے بات کہی جائے کہ دینی اعتبار سے وہ دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے، تو آج کے معاشرے میں یہ بات کہی جا رہی ہے آج نہیں پڑھتا آئندہ سیکھ لے گا، آج نہیں سیکھ رہا ہے آنے والے وقت میں وہ دیندار بن جائے گا۔ ہماری سوچ یہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ 2 بالش بھر پیٹ بھرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ ذمہ داری لے لی کہ یہ 2 بالش بھر پیٹ میں بھر کے دوں گا، اور ایک آدمی ایک لقمہ کم کھائے بغیر نہیں مر سکتا، ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وقت مقررہ پہ جتنی روزی مقدر میں لکھی ہوئی ہے ساری کی ساری روزی کھائے بغیر آدمی مر نہیں سکتا۔ جب یہ وعدہ اللہ کا ہے تو ہم دنیاوی اعتبار سے فکر مند ہوتے ہیں اور اپنے خاندان والوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا داماد امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، لیکن اس داماد کو نماز پڑھنے نہیں آئے، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے، تو ہمیں ذرا رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پسے پشت ڈالا، اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت کو پسے پشت ڈالا، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، دنیا کو ہم نے سوچنے کا اور فکر کرنے کا انداز بنا لیا، اور کامیابی کا معیار میں، آپ اور دنیا میں بسنے والے کروڑ کروڑ ایمان والے، جس ایمان کو اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے کے دیا تھا، اس ایمان کی میرے اور آپ کے پاس قدر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پاکیزہ صحابہ اس ایمان کے لیے اور اس ایمان کو پہنچانے کے لیے جو قربانی دی تھی، جتنی قربانیوں سے ایمان مجھے اور آپ کو ملا ہے اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سیرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بابرکت مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو یہ تحیہ کرنا ہے اور اس بات کے پختہ عزائم کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کو سیکھیں گے۔ پہلا کام سیکھنا ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ ہیں غیروں کی تقلید کے اندر کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمیں کامیابی امریکہ اور مغربی کلچر میں نظر آ رہی ہے، ہمیں کامیابی اللہ کے پیارے نبی کے پاکیزہ اصولوں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ خطبے کے اندر آیت پاک پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی میں ایک اسوہ نمونہ ہے۔ تمہاری کامیابی مغربی کلچر میں، مغربی تہذیب میں، مغربی لباسوں میں نہیں رکھی گئی، کامیابی رکھی گئی دین میں، کامیابی رکھی گئی اسلام میں، کامیابی رکھی گئی اللہ کے پیارے نبی کے پاکیزہ سیرت میں۔ تو ہم اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اپنانا ہے۔ خواتین ہیں، خواتین کو وہ حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنانا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے باحیا کردار کو اپنانا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتقال کے وقت میں قریب میں اپنے محارم کو بلائی اور بلا کے وصیت کرنے لگی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ غیر محرموں کی نظر میرے جنازے کے اوپر نہ پڑے۔ یہ باحیا کردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ باحیا کردار ہمیں اپنے آنے والی نوجوان نسلوں میں، نوجوان بچیوں میں منتقل کرنا ہے۔ نوجوان بچے
بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والے مردو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ایمان والی بچیوں کو تعلیم دینا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے عورتوں اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، باحیا بن کے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ آج ہم اپنے بچیوں کو جب گانا بجانا لگا کے اور میوزک کے ذریعے اور بے حیا گانے گھروں میں لگا کے دیکھیں گے، گھر کے اندر باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور بچیاں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا میں اور ٹی وی کے اوپر ناچ گانے میں بے حیا لباس، جس امت کو اللہ کے پیارے نبی نے باحیا بنایا تھا اور باحیا بننے کی تعلیم دی تھی اور باحیا لباس پہننے کا حکم دیا تھا، آج ہم نے اپنا نمونہ دوسروں کو بنایا۔ نوجوان لڑکوں کو حکم دیا گیا اپنے لباس کو ڈھیلے ڈھالے پہنے۔ یقیناً اسلام میں مردوں کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں، لیکن حکم یہ دیا گیا لباس تنگ نہیں پہننا، لباس ڈھیلا ڈھالا پہننا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے لباس کا انتخاب کرتے ہیں تو چست لباس کو خریدتے ہیں۔ لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ باحیا لباس پہننا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اسوے کو اور پاکیزہ طریقوں کو اپنانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ سیرت پاک علیہ السلام کے پاکیزہ جو درخشاں پہلو زندگی کے بہت سارے ہیں۔ مختصر وقت میں مختصر بات، الگ الگ جو ضروری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی میں نے آپ کے سامنے ادب کے ساتھ رکھی ہیں۔ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان جو اللہ نے مجھے دیا، جو ایمان اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایمان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ صرف اس ایمان کے 2 بول کے بدلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایمان کے 2 بول کے بدلے میں اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، اور اس ایمان کے 2 بول کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی کی معیار اور ضمانت لے رہے ہیں۔ تو اس ایمان کے 2 بول اپنے آنے والی نوجوان نسل کے اندر حفاظت کے لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے اپنے بچیوں کو ضرور آراستہ کرنے کی، اور خود اپنے آپ کو بنانے کی، اور اپنے ایمان سے اور اپنے تقوی کے تعلق سے باخبر رہتے ہوئے اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔